عمران خان صاحب نے اپنے 2 مطالبات سامنے رکھ دیے ہیں اور ساتھ ایک ڈیٹ بھی دے دی ہے کہ اگر 15 دسمبر تک وہ مطالبات نہ مانے گئے تو پھر اس کے بعد اگلا پلان آف ایکشن سول نافرمانی، یعنی کہ بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں ان سے یہ اپیل کی جائے گی کہ آپ ریمیٹنس پاکستان لیگل ذریعوں سے مت بھیجیں۔ کیا دوسری سائڈ نیملی اسٹیبلشمنٹ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہ رہے ہیں؟ یہ سمجھ لیجئے کہ خان صاحب کے پاس آخری کارڈ نہیں ہے۔ عمران صاحب کے پاس ہر مظاہرہ، ان کا ہر بیان ایک کارڈ ہے جو اپنی دھمک پیدا کرتا ہے، اپنے اثرات پیدا کرتا ہے اور اپنے نتائج پیدا کرتا ہے۔ نقصان تو مجموعی طور پر پاکستانی معیشت کو ہوگا۔ جب آپ بینکنگ چینل سے پیسے بھیجتے ہیں تو دراصل حکومت پاکستان کے ریکارڈ میں آ جاتے ہیں، اور دوسری صورت میں جو ہنڈی ہے اس میں ڈالر یا کوئی بھی فارن ایکسچینج وہیں رہتا ہے جہاں سے بھیجا گیا ہے، اور یہاں پہ روپوں میں لین دین ہو جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کی یہ جو ضرب ہے یہ کافی کاری ہے۔ اللہ کرے سر کوئی نتائج نکلیں، کیونکہ یہ سٹیل میٹ ہے اور بالکل ہی ڈیڈ اینڈ ہے، لیکن خان صاحب آج جو پیغام دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سول نافرمانی کی کال میری کال ہے، جس کو اس پہ اعتراض ہے وہ استعفیٰ دے۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک میں جو کچھ ہوا ان کا جو پلوائے تھا وہ بڑا ڈیفینسو تھا، ان کو تو ان کارکنان، ورکرز، شہداء، جاں بحق، زخمی، مسنگ سب کا ڈیٹا بیس، ماں تصویریں، سوشل میڈیا کی ہماری اتنی پاور ہے، اس کے ذریعے ڈسیمینیٹ کیوں نہیں کیا؟ السلام علیکم، تھرڈ امپائر دیکھنے کا بہت شکریہ۔ عمران خان صاحب نے اپنے 2 مطالبات سامنے رکھ دیے ہیں اور ساتھ ایک ڈیٹ بھی دے دی ہے کہ اگر 15 دسمبر تک وہ مطالبات نہ مانے گئے، یعنی کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن نہ بنایا گیا اور اس کے علاوہ جو ناحق جن لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہے ان کو رہا نہ کیا گیا، تو پھر اس کے بعد اگلا پلان آف ایکشن سول نافرمانی، یعنی کہ بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں ان سے یہ اپیل کی جائے گی کہ آپ ریمیٹنس پاکستان لیگل ذریعوں سے مت بھیجیں۔ اس سے ایک پریشر بنے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دوسری سائڈ نیملی اسٹیبلشمنٹ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہ رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑا پاورفل شو کیا پشاور میں، بہت بڑا ایک اجتماع تھا، لیکن ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے۔ تحریک انصاف میں کچھ لوگ اس چیز کی امید کر رہے ہیں کہ اگر یہ 2 فورسز مل جائیں تو جمہوریت کو بحال کرا سکتے ہیں پاکستان میں، لیکن کیا مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہ رہے ہیں؟ اور پھر آئینی بینچ کی بھی کچھ بات کریں گے کہ جس پرپز کے لیے، جس مقصد کے لیے آئینی بینچ بنا تھا وہ کیسز آئینی بینچ میں لگ چکے ہیں اور ان پر سماعتیں بھی آگے شروع ہو رہی ہیں۔ حبیب اکرم صاحب، اجمل جامی صاحب، السلام جناب السلام علیکم جی۔ حبیب صاحب، خان صاحب نے 2 سوال اکٹھے لے لیجئے کہ ایک تو کیا پھر اگین یہ لاسٹ کارڈ ہے یا اس کے بعد بھی کوئی کارڈز ہوں گے اور یہ کتنا کارآمد رہے گا، اور تیسرا یہ کہ اصل بات یہ کہ جن سے بات کرنی ہے، جن سے مذاکرات کے لیے 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے، وہ بات نہیں کرنا چاہتے ابھی تک۔ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ خان صاحب کے پاس آخری کارڈ نہیں ہے۔ عمران صاحب کے پاس ہر مظاہرہ، ان کا ہر بیان ایک کارڈ ہے جو اپنی دھمک پیدا کرتا ہے، اپنے اثرات پیدا کرتا ہے اور اپنے نتائج پیدا کرتا ہے، اور ان کے اثرات و نتائج بعض اوقات فوری طور پر سامنے آ جاتے ہیں اور بعض اوقات کچھ وقت لگتا ہے اور پھر سامنے آتے ہیں۔ یہ بات ہے۔ اب ان کا مثال کے طور پہ جو مظاہروں کی مسلسل ایک کیفیت انہوں نے رکھی، وہ دیکھ لیجئے اس کے بھی اثرات آ رہے ہیں کہ حکومت ہر وقت عمران خان کا ورد کرتی رہتی ہے، اور اس الیکشن سے پہلے کا بھی ان کا ذرا دیکھیے کہ وہ بولتے رہے اور پھر آہستہ آہستہ لوگ بھی ان کے ساتھ ملتے رہے، تو 9 مئی جیسا بھاری دن بھی انہوں نے گزارا، اور اس کے بعد 8 فروری 2024 تک وہ الیکشن تک لے کے معاملات کو، تو لہٰذا ان کے پاس کارڈز کی کمی نہیں ہے۔ تو جب کوئی بھی شخصیت اتنی مقبول ہو جائے جتنے کہ عمران خان صاحب ہیں، تو پھر ان سے یہ توقع رکھنا کہ ان کے پاس اب کوئی چال نہیں رہی آگے چلنے کی، یا انہیں چیک میٹ ہو گیا ہے، تو این خواب است، خیال است، محال است جنو، یہ نہیں ہوتا، اور اسپیشلی وین ہی گاٹ نتھنگ ٹو لوز۔ جی، اور پھر ان کے پاس ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ جو ان سے چھین لی جائے تو انہیں بڑا احساس محرومی پیدا ہو جائے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، ان کے پاس کارڈز تو موجود ہیں۔ دوسری، جہاں تک ان کا اثر کا معاملہ ہے، یہ جو آپ نے پرٹیکولر بات کی کہ اگر وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے سول نافرمانی کا تقاضا کریں تو وہ کہیں بہتر پوزیشن میں ہے پاکستانیوں کی نسبت۔ پاکستان کے اندر اس وقت جس طرح جکڑ بندی کا ہم شکار ہیں، اور بالخصوص پنجاب کے رہنے والے، وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی اس طرح کا کام کرے، کیونکہ حکومت ہر قسم کے لوگوں پر، اور بالخصوص ان لوگوں پر جن کے بارے میں اس کو یہ گمان ہو
کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمدرد ہیں تو ان کے اوپر تو ڈنڈا چلانے میں ذرا گریز نہیں کرتی، اور نہ اس ڈنڈے کے پیچھے قانون ہوتا ہے، نہ اس کے پیچھے دستور ہوتا ہے، نہ جمہوری روایت ہوتی ہے، محض ایک بے رحمانہ طاقت ہے جس کا استعمال اپنے ہی شہریوں کے خلاف کیا جاتا ہے۔ لیکن حبیب صاحب، جو پاکستانیوں نے جو ریمیٹنس، جو پیسے یہاں پہ بھیجنے ہوتے ہیں، وہ ان کی مجبوری بھی ہے، بیکاز دے ہیو ٹو سپورٹ دیئر فیملیز۔ اب آ جائیں ریمیٹنس کی طرف۔ وہ پیسے آنے تو ہے نا، ریمیٹنس وہ نقصان کس سے ہوگا؟ دیکھیے، اگر وہ میں لیگل اسی کہہ رہا تھا کہ حوالہ ہنڈی سے اگر وہ لیگل چینل سے ریمیٹنسز نہیں بھیجتے، نقصان کس سے ہوگا؟ نقصان تو مجموعی طور پر پاکستانی معیشت کو ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بینکنگ چینل سے پیسے بھیجتے ہیں تو دراصل حکومت پاکستان کے ریکارڈ میں آ جاتے ہیں، اور دوسری صورت میں جو ہنڈی ہے اس میں ڈالر یا کوئی بھی فارن ایکسچینج وہیں رہتا ہے جہاں سے بھیجا گیا ہے، اور یہاں پہ روپوں میں لین دین ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے ڈالر کا فلو پاکستان کے اندر متاثر ہوگا، یہ تو ڈیفینیٹ بات ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی یہ جو ضرب ہے یہ کافی کاری ہے، کیونکہ آپ دنیا بھر میں پاکستانی جو پھیلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کوئی شک نہیں رہا کسی کو کہ وہ عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں، کی اکثریت، اور ان کی اکثریت، اور وہ چاہتے یہی کہ عمران خان صاحب کے لیے جو سہولت دور بیٹھ کے وہ مہیا کر سکتے ہیں وہ کریں، تو لہٰذا یہ کام بیرون ملک مقیم پاکستانی شاید کر بھی سکتے ہیں، آرگنائزڈ بھی وہ ہیں۔ تو آپ اس بات کو بھی چھوڑیے کہ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک ان کے پیغام میں عمران خان صاحب کے ایک انٹرنیشنل ایلیمنٹ پیدا ہو گیا ہے جو دنیا بھر میں اپنا اثر پیدا کرے گا، تو لہٰذا وہ بھی ان کے لیے مشکلات میں کمی کا باعث ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کو کس نے کہا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے؟ دیکھیے اس میں مذاکرات بیچ چل بھی رہے ہیں، ابھی بھی معاملات چل رہے ہیں، لیکن ادھر جو سوچ ہے نا، وہ میں اس میں ریڈنگ رکھتا ہوں، وہ ایک ہے ڈسیپشن کی، وہ ایک چیز کمٹ کی جاتی ہے، پھر اس سے مکر جایا جاتا ہے اور وہاں پہ ڈیسیو کیا جاتا ہے، ون یہ ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ سیکنڈ یہ کہ وہ جو بالکل ٹاپ لیڈرشپ ہے فوج کی، وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ان کا، وہ آپ کو نظر آیا جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس، اور اس کے علاوہ جو تاجروں سے خطاب میں آرمی چیف صاحب نے فرمایا کہ بہت بہتر ہو گئی معیشت، 1 سال میں اور ہو جائے گی، یہی آگے فلو کرتی ہے چیز کہ ابھی ان کو اندر ہی رکھنا ہے، اور یہ 1 سال بعد ہم ٹھیک کر لیں گے، اور مزید جکڑ دیں جتنا کرنا پڑتا ہے کر لیں۔ اب جکڑ بندیاں تو کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا، اب جو حالات بنتے جا رہے ہیں ان میں خواہشات اپنی جگہ، لیکن حقائق کی اپنی تلخی ہوتی ہے، وہ سب کو حلق سے اتارنی پڑے گی۔ اور یہ کہنا کہ مذاکرات یا کوئی بات چیت یا کوئی روابط نہیں ہے یا زیرو ہیں، تو ایسی تو کوئی بات میرے علم میں اب تک نہیں ہے۔ میں اگری کر رہا ہوں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ لیکن اس سے برآمد کیا ہوگا نا؟ اس سے برآمد ایک چیز ہو چکی ہے، وہ ہے عمران خان صاحب کو پشاور بھیجا جانا، کے پی کی جیل میں انہیں بھیج دیا جائے، تو پھر وہ صوبائی حکومت اپنی صوبائی حکومت کے پاس چلے جائیں گے نا۔ وہ بلکہ آج علی امین گنڈا پور آج یعنی وہ آج انہوں نے اعتراف کیا، اعتراف کر لیا اس بات کا۔ تو دیکھیے، تو بات چیت تو ایز آف ناؤ تادم گفتگو روابط تو ہیں اس میں، لیکن ابھی صاحب جو ان کی روابط کے نتائج کیا نکل رہے ہیں، ایک نتیجہ آپ کو عرض کر دیا ہے، باقی بھی کچھ شاید آگے لے کچھ دنوں اللہ کرے سر کوئی نتائج نکلیں، کیونکہ یہ اسٹیل میٹ ہے اور بالکل ہی ڈیڈ اینڈ ہے، لیکن یہ جو ان کی 2 مانگ ہیں، جوڈیشل انکوائری اور دوسرا معاملہ اور جو اسیران کی رہائی، اس میں تو حکومت کے پاس جو اب تازہ دلیل ہے، جواب ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جی آپ نے 9 مئی اور ان واقعات کی انکوائری کی بات کی ہے، تو وہ کیس تو لگ گیا آئینی عدالت کے سامنے، تو معاملہ تو عدالت میں جا چکا ہے، وہاں سے نتیجہ آتا ہے تو پھر دیکھ لیں گے، اور ٹرائل بھی شروع ہو چکا ہے۔ ٹرائل تو شروع ہو چکا ہے، جوڈیشل انکوائری سم تھنگ ایلس۔ نہیں، اسی کے اوپر درخواست گئی ہوئی آئینی بینچ کے سامنے جو لگ گئی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ میرے جی ایگزیکٹلی لگی 9 مئی کے حوالے سے 9 مئی کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہو یا جوڈیشل، دیکھیں جوڈیشل کمیشن جو بننا ہے وہ تو گورنمنٹ نوٹیفائی کرتی ہے، اس کے بعد کورٹ ایک جج دے دیتی ہے، اس میں کورٹ کے سامنے وہ کیس کیا ہے، کورٹ نے اس پہ فیصلہ کرنا کہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، تو گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو سیک پلی بیفور دس، یعنی جو کورٹ کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر۔ دیکھیے، جیسے آپ کسی ایسی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہوں جو عدالتی احکامات کو حرز جان بنا لے تو پھر تو چلیے بات بھی ہے، لیکن اس حکومت نے عدالت کے کئی احکامات کا مذاق اڑایا ہے، اس نے عدالت کے احکامات ردی کی ٹوکری میں ڈالے ہیں، اس نے عدالت
کی حیثیت اور اس کے تحکم کو کمزور کیا ہے، اس پہ بھی اسے کچھ نہیں ہوا. تو لہٰذا ایسی حکومت اگر عدالت کا حوالہ دے رہی ہے تو پھر آفرین ہے. اس کا مطلب ہے یہ تو سلیکٹیو ہے نا، کہ چونکہ یہ پاکستان کے اندر جو طاقتور لوگ ہیں، جو وہ لوگ جو کسی کے مال پہ حق جما لیتے ہیں اپنا، اور حق جمانے کے بعد ناجائز قبضے کے بعد وہ دوسرے کمزور آدمی کو کہتے ہیں جا عدالت. آدھی اخلاق ہے. ہاں، تو جب عدالت کے بارے میں یہ رویہ ہو تو پھر ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ یہ حکومت عدالت کی اتنی اسے خیر خواہ ہو گئی ہے کہ بس یہ عدالت کا حکم آ گیا تو ہم ابھی نہیں مان سکتے. یہ بیسیکلی ایک، آپ یوں کہیے کہ ایک محض عذر لنگ ہے. مذاکرات جامی صاحب اس حکومت نے نہیں کرنے، ظاہر اور نہ اس حکومت سے ہونے، نہ یہ حکومت کر سکتی ہے، نہ اس حکومت کے پاس وعدہ کرنے کی صلاحیت ہے، نہ اس پر پورا اترنے کی قابلیت. بلکہ وہ تو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے ہاتھ میں ویب ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آنے والا ایک مسلسل تقاضا کیا ہے؟ وہ تقاضا یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں انگیج کریں. جی جی ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے 5 رکنی کمیٹی بنا دی. انہوں نے کہا کہ آپ سب سے انگیج کریں. اور پھر کل جو چاہے انسان ہوں یا فرشتے، اور پھر انہوں نے یہ کہا، پھر عمر ایوب صاحب جو اس کمیٹی کے رکن بھی ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ہم سے جس نے رابطہ کرنا ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں. انہوں نے کہا ہے، بالکل کہا ہے. اچھا، تو جب یہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے تو ساری چیزیں اوپن ہو گئی. تو اب پولیٹیکل ڈائلاگ آپ کے خیال میں ہونا ہے؟ نہیں ہونا. پولیٹیکل ڈائلاگ دراصل اسٹیبلشمنٹ کو پی ایم ایل این یہ باور کرایا کرتی تھی کہ جناب آپ اس کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ ذرا ہمارے پاس آنے دیں انہیں. ان کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب ان کا یہ بلف کال نہیں کریں گے، تو عمران خان صاحب نے یہ بلف کال کر دیا. صحیح. تو بھائی اب آپ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں they got nothing to give. وہ جائیں جا کے بات کر لیں، ان کے پاس اس میں کون سا پرابلم ہے؟ لیکن سر اس کے پیرالل یہ سننے میں اچھی بات لگ رہی ہے، جو آپ کی خبر بھی ہے اور تجزیہ بھی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. اس کے پیرالل 2 بٹر ریئلٹیز ہیں، ایک اڈیالہ کی ہے اور ایک اڈیالہ کے مقابلے میں ہے، جو باجوہ صاحب اس کی توجہ اس کی جانب مبذول کروا رہے تھے. نمبر 1، خان صاحب راول پنڈی میں. ہاں، خان صاحب وہ ان کا شہر ہے جی، بڑا عزیز ہے انہیں. خان صاحب آج جو پیغام دے رہے ہیں، جو ان کی ملاقاتیں ہوئی بریسٹر گوہر سے، اور بڑے طویل عرصے کے بعد ان کی اہلیہ محترمہ بشریٰ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، جو آج خان صاحب نے وہاں اپنی دستیاب قیادت کے حوالے سے جو گفتگو کی، جو رپورٹ بھی ہوئی کچھ جگہوں سے، یا انہوں نے پیغام دیا، وہ تو کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں یہ سول نافرمانی کی کال میری کال ہے، جس کو اس پہ اعتراض ہے وہ استعفیٰ دے. آن دی پیرالل یہی بریسٹر گوہر ہوں، عمر ایوب ہوں یا دیگر ہوں، علی مین گنڈا پور ہمسیلف، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فائنل نہیں ہے، ابھی ہم نے جیل جا کے ان سے بات کرنی ہے اینڈ دین ول ڈیسائڈ. لیکن وہاں بیٹھے شخص نے کہہ دیا کہ یہ فائنل کال ہے، یہ جس کو کوئی اعتراض ہے وہ استعفیٰ دے. ایک دوسرا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک میں جو کچھ ہوا اس کے بعد جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی، بالخصوص بریسٹر گوہر صاحب بھی وہاں موجود تھے، ان کا جو پلوائے تھا وہ بڑا ڈیفینسو تھا. ان کو تو ان کارکنان، ورکرز، شہداء، جاں بحق، زخمی، مسنگ، سب کا ڈیٹا بیس، تصویریں، سوشل میڈیا کی ہماری اتنی پاور ہے، اس کے ذریعے ڈسیمینیٹ کیوں نہیں کیا اور ایکٹیولی پرسو نہیں کیا. اور بقول شخص سے کافی جھاڑ بھی پلائی انہوں نے. ان کے جو میئرز ہیں ابھی تک اس کے اوپر وہ نالا رہے، اور پھر یہ کہا کہ میری کال ہے، جس نے اعتراض ہے وہ استعفیٰ دے. یہ ہے خان صاحب کی پوزیشن. جو باجوہ صاحب بات کر رہے ہیں ادھر سے بھی کچھ ایسی پوزیشن ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بھی یہ تو ناقابل قبول ہے. ان کے نزدیک بھی ہر ان کی خان صاحب کی جو کال ہے وہ پاکستان مخالف ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. آگے سے آپ کو ترجمانی نظر آ جاتی ہے تارڑ صاحب اور دیگر کی شکل میں جو پریس کانفرنس یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں. حتیٰ کہ وہ مولانا کی بات بعد میں کرتے ہیں، لیکن وہ مولانا کے ساتھ اعظم نذیر تارڑ صاحب کل رات تک کچھ چیزیں طے کر چکے ہیں. آج عطا تارڑ صاحب پریس کانفرنس میں کچھ اور منورنجن لے کے آ گئے ہوئے ہیں. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہائیڈ اینڈ سیک ہے، اور اپنی اپنی پوزیشن پہ ڈٹ کے ایک دوسرے کو ڈسیپشن اور عوام کو انگیج کر کے عوام کی آنکھوں میں جھول دھوکنے کی بات ہے. عملی طور پر تو کچھ مجھے نکلتا دکھائی نہیں. اس کا پیٹرن ہے، یہ پیٹرن ہے، یہ پہلے بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو بھی نہ مانا جائے کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے.
کیونکہ سیاسی عدم استحکام کی صورت میں جی یہ تو ممکن نہیں ہے معیشت آپ ٹھیک کر لیں. ناممکن ہے. اچھا کیسے ٹھیک کریں؟ اب اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ میں معیشت ٹھیک کروں اس کا بھی نقطہ نظر مانا تو نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, اس کا خیال بھی عمل کا جامہ تو نہیں پہن رہا. اچھا چلیے عمران خان صاحب کی طرف چلتے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں جیل سے نکالیں, ہمارے اسیروں کو رہا کریں. ان کی بات بھی نہیں مانی جا رہی. یعنی ایک طرف یہ دعویٰ کہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے درست ثابت نہیں ہو رہا, دوسری طرف یہ تقاضا کہ ہمیں باہر نکالا جائے وہ بھی درست ثابت نہیں ہو رہا یا مانا نہیں جا رہا. تو یہ تو ایک کیفیت ایسی ہے جس میں سب لوز کر رہے ہیں نا. ایبسلیوٹلی, اس میں ٹھیک ہے نا, وہی میکسیکن اسٹینڈ آف ہے. یہ جو کیفیت ہے اس کیفیت کے بعد ہی تو مذاکرات ہوتے ہیں. اس کیفیت آپ کے خیال میں اگر خان صاحب اس کیفیت کے بعد ہی تو مڈل گراؤنڈ پیدا ہونے لگتی ہے, ہونی چاہیے. آپ کے خیال میں خان صاحب کو اگر یہ ڈیالہ سے کے پی جیل میں منتقل کر دیتے ہیں یا کسی اور صورت میں منتقل کر دیتے ہیں تو یہ جو عدم استحکام ہے یا خان صاحب کی کالز ہیں چاہے وہ ڈی چوکی یا نافرمانی کی رک جائیں گی؟ نہیں رکیں گی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد لوگوں کا آپ اس میں صرف مائنس کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کوئی کرکٹ کا کھلاڑی نہیں ہے اور عمران خان صاحب نے کوئی جعلی چیک نہیں دیا ہوا جس کے اوپر ان کا مقدمہ ہے. عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور سب سے مقبول پولیٹیکل پارٹی کے رہنما ہیں, جو جیل بیٹھ کر بھی مؤثر ہے. وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں. تو لہٰذا جب آپ ایسے شخص سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے شخص کے بارے میں آپ یہ بات کریں کہ اس کے اوپر میں نے قانون کی ایچی بیچی نافذی کر کے رہنا ہے تو آپ تو نہیں کر سکتے کبھی بھی. یا میں نے اسے قانون کے پھندے میں پھنسا کے اور اس پھندے کا دوسرا سرا اپنے پاؤں کے نیچے رکھنا ہے, یہ تو پاسبل نہیں ہوتا. حبیب صاحب یہ رپورٹڈ ہے اور جہاں پہ آرمی سینئر لیڈرشپ اسٹیبلشمنٹ کی کئی جگہ پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹیو سیشنز میں یہ سوال ان سے ہو چکا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو فائنینشیل اکنامک سٹیبلٹی بھی نہیں آئے گی, اور یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے, 8 فروری کے الیکشن سے پہلے کی بات ہے. تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں بیٹا آپ کی ریسرچ ٹھیک نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ بالکل آ سکتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی, اور اگر نہیں بھی آ رہی تو فائنینشیل سٹیبلٹی آ جائے گی. یس, تو اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ خیال, یہ اپروچ, یہ سوچ تبدیل ہو گئی ہے, اس میں نرمی آئی. پاکستان کے اندر یہ رائے جو ہے, آپ تو غالباً الیکشن سے پہلے کی بات کریں, الیکشن کے بعد بھی اسی طرح کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں جس میں صاحبان نے, ہمارے جو اکابر ہیں مختلف, انہوں نے یہ کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں سیاسی عدم استحکام ہو وہاں معاشی استحکام نہ ہو. اب یہ وہ تھیسس ہے, یہ وہ فقرہ ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے, جس کو درست ثابت کرنے کے لیے کم از کم ایک پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے اکنامکس میں, اور وہ بھی پولیٹیکل اکانومی کا آدمی ہو جس نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہو, اور اس کے بعد وہ پوری دنیا سے ایویڈنس اکٹھا کرے اور پھر اس کو ثابت کرے کہ جناب یہ جملہ درست ہے, یہ غلط ہے. اب مثال کے طور پہ اگر آپ اس کی مثال پیش کرنا چاہیں, کھو دی ہے جی ایسا ایک ہیرا آپ نے کھو دی ہے تو آپ نے واقعی جو آپ پیرامیٹر لگا رہے ہیں کہ یہ تھیسے ثابت کرنے کے لیے اس شخص کے پاس یہ ہونا چاہیے, تو ایسا ایک ہیرا آپ کھو بیٹھے ہیں. جنرل قمر باجوہ جی وہ بڑی محفل میں کہتے تھے کہ میں نے, آپ سمجھیں کہ اکانومی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اور سیاسیات کا جتنا مجھے علم ہے کسی سائنٹسٹ, میرا خیال یہ ہے کہ ان سے صرف ایک پی ایچ ڈی کا مت پوچھ لیا جائے نا کہ پی ایچ ڈی کیا ہوتی ہے یا سیاسیات کیا ہوتی ہے, اس کی کوئی ایک تعریف بتا دیں تو قمر جاوید باجوہ صاحب سوائے منمنانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے. میں ویسے انہوں نے میسج کروا دیا باجوہ صاحب کو, یہ بالکل چیلنج ہے کہ وہ گوگل کی مدد حاصل کیے بغیر ان دو میں سے کسی ایک سوال کا جواب دے دیں, فقیر اپنی اوقات کے مطابق ان کی خدمت میں نذرانہ بھی پیش. لہٰذا یہ تو بالکل ایک تفنن ہے نا. اب اس کے بعد تفنن وہ نہیں جو میں نے کہا ہے, تفنن وہ ہے جو آپ نے فرمایا. اچھا نہیں, میں سنجیدہ تھا. اچھا, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, یہ بات فیکٹ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اس پورے بحران کے یا اس پورے مسئلے کے فریق دونوں وہ تو کامیاب نہیں ہو پا رہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب ہے خلا ہے مذاکرات، اس کا مطلب ہے خلا ہے مذاکرات. لیکن حضرت اس کے پیرالل بھی 2 ریالٹیز ہیں نا. وہ عدالتوں کے ذریعے 9 مئی ہو، GHQ حملہ کیس ہو یا دھاندلی کا معاملہ ہو، ایون ارشد شریف شہید کا معاملہ بھی اٹھا لیا گیا. وہ اب آئینی بینچ کے ذریعے جب ان کے فیصلے آئیں گے تو اس ریاست اور حکومت کے پاس جواز آ جائے گا ٹو کرب PTI اینڈ PTI's وائسز فردر. یاد ہے آپ اور میں ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. جی ہاں. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اب تک دستور نے ہمیں کون سا فائدہ پہنچایا ہے جو ہم اس سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا بھائی. بات یہ ہے کہ عدالتوں میں PTI کا کون سا کیس ہے جہاں پہ اسے ریلیف مل رہا ہے؟ ٹھیک بات. ہر وہ امپورٹنٹ کیس جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے وہاں پہ عدالت سے فیصلے کچھ اور آ جاتا ہے. تو لہٰذا اب جو ہے آپ کیا مطلب توقع کیا رکھ رہے ہیں؟ کیا یہ توقع ہے میں جب عدالتی مہر لگے گی تو اس کی بنیاد پہ یہ سرکار یہ سسٹم PTI کو کرب کرنے میں یا ان کو فکس کرنے میں جیسے وہ صرف یہی تو انتظار کر رہے ہیں کہ ایک محضر نامہ آ جائے جس پہ عدالت کی مہر لگی ہے. بھائی آفرین ہے. تھوڑی شرم حیات ہوتی ہے نا سر. آپ تھوڑی لاج تو سر آپ ان کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں جو اٹھانے کے وہ اہل نہیں، جو ناتواں ہوں. جی آپ یہ اللہ کی بھی سنت ہے کہ وہ ان کندھوں پر ان لوگوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنے اٹھانے کی ان میں سکت نہ ہو. تو آپ عدالت اور حکومت پر اتنا ہی بوجھ ڈالیں جتنا وہ اٹھا سکتے ہیں. اور وہ بوجھ کتنا ہے؟ وہ گھاس کے ایک تنکے جتنا ہے. سر صحافیوں پہ سوشل جو ہم پہ سینیریو کھلا ہے نا ذرا فرینکلی اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایک منظر نامہ بنا ہے نا 2 پیرالل، ایک ادیب صاحب نے ایک میں نے آپ نے تشکیل دیا. ابھی صاحب واٹ ایف کہ حکومت یہ 2 مطالبات نہیں مانتی جو خان صاحب نے ڈیڈ لائن دی ہیں سول نافرمانی کی پہلے مرحلے میں. واٹ کوڈ بی دی ادر آپشنس آن ٹیبل فار خان؟ دیر آر مینی. دیکھیے پولیٹیکل پارٹی نے اسلحہ نہیں اٹھانا ہوتا. پولیٹیکل پارٹی نے کچھ مار دھاڑ نہیں کرنا ہوتی. پولیٹیکل پارٹی کے پاس احتجاج ہی ایک راستہ ہوتا ہے. یہ جو سول نافرمانی ہے یہ بھی احتجاج کا راستہ ہے. اچھا آپ اور احتجاج کبھی کامیاب ہوتا ہے کبھی ناکام ہوتا ہے. احتجاج کامیاب کرنے سے مراد یہ نہیں ہوتی قطعاً کہ آپ کہیں کہ جناب اب بس سارے لوگ جو ہے وہ بت گر جائیں گے اور گر کے یہ تو ہے کہنا شروع کر. یہ تو ہے انٹرنل. یہ ہے پولیٹیکل. انٹرنل نا ہمارا ایکسٹرنل فیکٹر پہ کافی دنوں پہلے چرچا بھی اس کے اوپر ہوئی. جو اینٹیسپیشن ٹرمپ سے یا امریکن اسٹیبلشمنٹ سے ہے ایکسپرٹس کو بالخصوص PTI جو باہر بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے 3rd امپائر میں کافی تفصیل سے بات کی. آج کل سجاد ورکی صاحب کا بھی ذکر خیر ہو رہا ہے. واٹ ایک ایکویشن رکھتا ہوں، واٹ ایف کہ اگر ٹرمپ صاحب ایک ٹویٹ مار دیتے ہیں خان صاحب کے حق میں اور PTI کے حق میں، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ بہت بڑا ہوگا. کیوں جی آپ کی رائے میں؟ ایکٹیو تو وہ ہو گئے ہیں اور وہی آپ کے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ انپریڈکٹیبل آدمی ہے. امپلسو ہے نا نیچر. وہ ان اے پرسنل کیپیسٹی ہی کین ڈو اینی تھنگ. امپیکٹ تو اس کا ہوگا. دیکھیے اس کا بہت سارا امپیکٹ ہوگا. اتنی سادہ باتیں نہیں ہیں یہ. اور اللہ نہ کرے وہ نوبت آئے. میرے خیال میں سر اس میں ایک اللہ نہ کرے وہ نوبت آئے. اللہ نہ کرے ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن جو معلومات ہیں وہ بتا دیتے ہیں. میرے خیال میں یہ امریکہ کی نسبت جو سب سے زیادہ ایکٹیولی اس ایشو کے اوپر پولیٹیکل سچویشن کے اوپر جو گورنمنٹ پرسو کر رہی ہے وہ UK کی ہے. ان کا تو مسئلہ ہے وہ تو دیکھیے ہم ان کے ساتھ کامن ویلتھ، چاہے ان کے نشریاتی ادارے کی کوریج ہو، چاہے ان کے ایمبیسیز کا معاملہ ہو، چاہے ان کے فارن منسٹر کا معاملہ ہو، چاہے ان کی ویسے کچھ لوگ یہاں آئے گئے ہوں تو وہ زیادہ ایکٹیولی پرسو کریں. بٹ میرا سوال یہ ہے طالب علم کے طور پر کہ یہ ریاست پاکستان کیا اس قابل ہے، متحمل ہے کہ یہ 2 اہم ممالک کی طرف سے اگر دباؤ آتا ہے تو اس کو ابزارب کر جائے، ڈیفیوز کر جائے؟ ابزارب تو نہیں ہوتا سر. ان کے پاس بارگیننگ اور بہت ساری چیزیں ایسی کہ چلیں بارگیننگ چپس ہم یہ کر دیتے ہیں، وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. انہوں نے اب دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو مسلسل جیل میں رکھنے سے بنیاد پرستی بڑھ رہی ہے. ٹھیک. جب آپ پولیٹیکل پارٹیز کو کرب کریں گے تو اس کے نتیجے میں فنڈامنٹلزم بڑھے گا. جب فنڈامنٹلزم بڑھے گا تو مغرب کے لیے یہ زیادہ خطرہ ہے. وہ اس پہ بارگیننگ نہیں ہوگی. تو دوسری ایک بات آپ سمجھ تذکرہ حکومت کہہ رہی ہے فسطائیت. اسی فنڈامنٹلزم سے مجھے وہ مدارس بل یاد آ گیا. جی میں اسی طرف آ رہا تھا. حضرت مولانا فضل الرحمان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی.
ٹھیک ہے، ان کا متعین یہ الزام ہے اور جس کا وہ اظہار بھی برملا کرتے رہتے ہیں. انہوں نے گفتگو میں بڑا کچھ کہہ دیا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ امریکن ایجنڈا ہے یا ویسٹرن ایجنڈا ہے. آپ ذرا اس کو کھلے لفظوں میں کہہ لیں. جو کچھ کے پی میں ہو رہا ہے، نہیں جو کچھ مدارس کے ساتھ، مدارس والا، ہاں تو یہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی ڈیمانڈ ہے اور خاص طور پہ یو ایس کی ہے. ایک دفعہ خاص طور پہ یو ایس کی ہے. ایک دفعہ یہ ہوا تھا، مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پیسے بھی انوالو ہیں. انہوں نے مجھے چلیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ 2012-13 کی بات ہے شاید، کہ مولانا کے پاس ایک صاحب ایک دوسرے صاحب کو لے کے گئے. وہ صاحب اس وقت پی ایم ایل معاف کیجیے گا JUIF میں تھے، آج کل نہیں ہے. خیر وہ صاحب ان کو لے کے گئے اور ساتھ ان کے جو صاحب تھے وہ کوئی NGO والے تھے. اچھا. تو انہوں نے وہ جا کے مولانا کو کہا کہ مولانا آپ ایسا کریں کہ یہ جو سارے مدارس ہیں نا، ان میں کمپیوٹر اور یہ اور وہ اور ساری چیزیں آپ ان کو رائج کروائیں. مولانا نے کہا کہ بالکل میں یہ چاہتا ہوں کہ عصری تعلیم ہو، کمپیوٹر آئے، لیکن ہم نے تو ایک اپنے جو مدارس کو اس طرح اس بنیاد 65 کروڑ والی کہانی. جی تو 65 کروڑ روپیہ ان کو آفر کیا گیا مولانا کو کہ آپ یہ کمپیوٹر رائج کرنے کی مد میں کہ آپ لے لیں اور آپ یوٹیلائز کر لیں. تو مولانا نے اس سے منع کر دیا. جب انہوں نے منع کیا تو اس کے بعد پھر اور باتیں آگے چل پڑی کہ جناب اچھا آپ یہ کر لیں، جب بھی چاہیں آپ کر لیں، لیکن مولانا نے وہ پیسے نہیں لیے. اس پرٹیکولر کیس میں یہ جو 2019 سے پھر دوبارہ بات چیت شروع ہو گئی، اس میں اب بالکل دو الگ الگ بیانیے ہیں، بالکل دو الگ الگ نیریٹیوز ہیں. واقعات ایک ہی ہیں لیکن آپ اس کی وجہ کچھ دیکھ رہے ہیں، دوسرا اس کی وجہ کچھ دیکھ رہے ہیں. تو آپ اس میں یہ دیکھیے کہ 2019 میں جب یہ سب کچھ ہوا تو اس میں جو دستخط کرنے والے تھے وہ مولانا تقی عثمانی تھے، قاری حنیف جلندری تھے. حبیب صاحب اس میں ایک گزارش آج انہیں اس تقی عثمانی صاحب کی وجہ سے مولانا نے معاملہ مؤخر. اچھا اب تقی عثمانی صاحب نے جب دستخط کیے، یہ ہے حکومت اور دستخط موجود ہیں، شفقت محمود کے دستخط. اچھا شفقت محمود کے بھی دستخط ہیں. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی صورت یہاں تک پہنچ گئی کہ معاہدہ ہو گیا، تو اب مولانا کو سب سے زیادہ تانا اسی ڈاکومنٹ کا مل رہا ہے کہ جی آپ نے 2019 میں قاری حنیف جلندری بھی ہیں، مفتی منیب الرحمن بھی ہیں، تو لہٰذا آپ کیوں کر رہے ہیں ایسے. تو اس میں اس سائیڈ کا یعنی مولانا کی سائیڈ کا موقف یہ ہے کہ جو ہم سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ہم DRE یعنی ڈائریکٹریٹ آف ریلیجیس ایجوکیشن کے ساتھ خود کو منسلک کریں گے، لیکن اس کے ماتحت نہیں ہوں گے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہوگا کہ وہ سوسائٹیز ایکٹ 1960 والا وہ بات کی بات. اچھا اور ہم اس میں کریں گے یہ کہ جو شخص جو مدرسہ جس وفاق سے جس بورڈ سے منسلک ہونا چاہے ہو جائے، اور لیکن اسی بورڈ کے ساتھ اس کی رجسٹریشن ہوگی اور وہی کاغذ یعنی جو DRE کی حیثیت ہے وہ ایک ڈاک خانے کی ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ ہے مولانا کا خیال کہ جو اس وقت انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کا یہ مطلب تھا. سر ایک اور چیز ہے اس میں. اچھا اس کے بعد آگے آ جاؤ. نہیں سر ابھی والا جو معاملہ جی یہ ذرا پہلے DRE جب بنا، ایشو کیا ہے میں کہہ رہا ہوں، DRE جب بنا ڈائریکٹریٹ آف ریلیجیس ایجوکیشن، تو اس کے پیچھے عمران خان صاحب کا بھی ایک پولیٹیکل ایک خیال تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت چونکہ مخالفت بہت زیادہ جی کہ مولانا فضل الرحمان چونکہ اپنے مدارس کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں تو لہٰذا مدارس کو بھی تقسیم کیا جائے، اس میں بورڈز بنائے جائے اور یہ براہ راست ان کا تعلق حکومت سے قائم ہو جائے، نہ کہ مولانا فضل الرحمان کے ذریعے. تو یہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا تھا. تیسرا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے خیالات اور نظریات تھے. تو اس پورے پروسیس میں جو جنرل فیض حمید صاحب تھے انہوں نے بھی ایک پریزنٹیشن لی تھی جی. اور یہ جو موجودہ ڈائریکٹر ہیں ریلیجیس ایجوکیشن کے، وہ ایک سابق میجر جنرل ہیں جی جو کل کے تقریب میں شریک بھی تھے، جن کو عطا سے بڑا سرار ہے. اب وہ جو میجر جنرل صاحب ہیں ان کی موجودگی بھی یہ جو دیگر مدارس دیوبند ہیں ان کے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ دراصل اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیل رہے ہیں. یہ بڑا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مدارس کو اپنے پاس رکھا ہوا.
اور وہی ان کو موڑ توڑ کرے گی. تو لہٰذا ایک جو مسٹرسٹ ہے تمام اطراف میں اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی, تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو جاتی ہے دلیل وہ یہ بھی جاتی ہے. چوتھی دلیل یہ ہے کہ آج جو یعنی جو کل جو وہ عطا تارڑ صاحب نے ایک کانفرنس بلائی جس میں علامہ طاہر اشرفی اور وجہ جنرل ریٹائرڈ صاحب. اچھا, طاہر اشرفی صاحب کی موجودگی بھی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس کانفرنس کا اصل میزبان کون ہے. ہاں ٹھیک, صحیح. تو جب یہ اصل مسئلہ تو پھر کہیں اور ہوا, تو اس کا مطلب ہے اصل مسئلہ جو ہے وہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس اٹکا ہو. اسٹیبلشمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر ہم نے ان میں کو آزاد چھوڑا تو یہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے. یہ پہلے ہوتا رہا نا, شدت پسندی بڑھ جائے گی, تو ہمیں ان کے نصاب پہ کنٹرول کرنا چاہیے. اور پھر پانچویں دلیل یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے تو ان کے جو مفتی, ان کے جو یعنی سمجھیے پیر کی حیثیت حاصل ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب کو, ان کے بزرگ ہیں, تو انہوں نے جب سائن کر دیے تھے تو لہٰذا یہ معاملہ تو نمٹ جانا چاہیے. تو اس میں کیا ہے, اور پھر 18,600 کا ایک نمبر بھی آ جاتا ہے کہ جی یہ مدارس رجسٹرڈ ہیں, ان کی جیو ٹیگنگ بھی کی گئی ہے, ہو چکے ہیں رجسٹرڈ, فائنینشیل ٹرانسپیرنسی, 30 لاکھ سے زیادہ طالب علم کا ڈیٹا بھی آ گیا. اچھا, اب جب دوسری سائڈ پہ آپ جاتے ہیں, مولانا فضل الرحمان اور دیگر مدارس دیوبند سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 18,600 ہے نا, اس میں ہمیں 1,800 مدرسے دکھا دیں کہاں ہے, وہ کہاں پہ. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ ایک متعین الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو 2019 کے جو معاہدات تھے ان کے ذریعے یہ بھی انشور کیا گیا تھا کہ کچھ مدارس کو اساتذہ بھی دیے جائیں گے, صحیح, کہ وہ انہیں معاشرتی علوم اور دیگر جو عصری علوم ہے وہ پڑھا سکیں. تو وہ ان کی طرف سے الزام مدارس دیوبند کی طرف سے لگایا جاتا ہے کہ یہ جو اساتذہ ہیں یہ بھی کہیں نہیں ہے. یہ الزام اس طرف سے لگایا جا رہا ہے. صحیح. اور دراصل آپس میں ہی کوئی مدرسہ بنا کے اس کو جیو ٹیگ کر کے اس میں خیالی طلبہ بھی دکھائے گئے ہیں اور مفروضہ اساتذہ بھی دکھائے گئے ہیں, اور تو لہٰذا وہ جو پیسہ ہے وہ کہاں پہ. اب یہ بھی ایک دیکھیے, یہ الزامات یا غلط فہمیاں اس حد تک ہے اور گہری ہیں. صحیح. تو اتنی گہری غلط فہمیوں کے بعد اب یہ ایشو تو اٹھ رہا ہے. سر یہ تو وہی پیٹرن آ گیا نا. یہاں پہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈسیپشن ہو جاتی ہے, دھوکہ ہو جاتا ہے. ادھر مولانا میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے عرض کی ہے کہ کامران مرزا صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ 2 دن پہلے, اب جب ہمارا ویلاگ جائے گا تو 1.5-2 دن پہلے, کہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں وزیر قانون, ان کے ساتھ اس مدعے پہ تقریباً کنسنسس ہو گیا, اور انہوں نے ہماری خواہشات کو دیکھتے ہوئے ایک نئی شے بھیجی ہے جو میں نے مولانا کو پیش کرنی ہے, اور امید ہے کہ معاملہ ٹل جائے گا. اسی لیے تقی عثمانی صاحب کی گزارش پہ ہم نے تھوڑا ٹالا اس معاملے کو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کل رات یہ معاملہ تھا, تو آج اپنا عطا تارڑ صاحب اور وہ اشرفی صاحب وہ کون سا شو کر کے کیا پیغام دے رہے ہیں. یہ جے یو آئی فے خود اس معاملے پھنس گئی. تو لہٰذا اب جے یو آئی فے جو ہے وہ دیکھیے, جے یو آئی فے کو پھنسانا بہت مشکل کام ہے. اس کے کاریگر مولانا فضل الرحمان ہے. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بند کمرے سے بھی راستہ نکال لیں گے. نہیں نکال لیتے ہیں سر, ان کے در پہ اگر واڈا صاحب آ گئے ہیں باقی گل کڑی رہ گئی. دیکھیں نا, تو لہٰذا یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ لوگوں کا خام خیالی ہے کہ جی مولانا کی ڈیمانڈ اور پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ دونوں احتجاج کی کال, ڈیڈ لائن کی کال دے دی ہے. میری ذاتی رائے میں تو ان دونوں کا انضمام یہ اکٹھے ہو گئے. یہ تو آپ کو کلیئر نظر آ گیا. تو خیر سر 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اس کا مطلب ہے مولانا نے ووٹ صرف مدارس بل کے لیے دیا تھا. وہ جو کالے شاپر میں سے کالے ناگ تھے نا, فی الحال ان کا بل بھی اسی کالے شاپر میں گھسا ہوا ہے. جی بالکل اسی میں گھس گیا. اور یہ کلیئرٹی آ گئی جب انہوں نے ووٹ اپنے مدارس بل کے بھائی دونوں پہلے وہ بل پاس ہوا, تو پھر وہ 26 ترمیم پہ باری آئی. اور میں آپ کو ایک عرض کروں, اگر مولانا اس بل پہ خاموش رہتے ہیں, اس بل کی یعنی تنسیخ پہ جو عملی طور پر صدر نے کر دی ہے, تو مولانا کی جو اوریجنل کانسٹیٹوئنسی ہے نا اس کو بڑا ذوق پہنچے گا. تو مولانا خاموش نہیں رہ سکتے, نہ رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا دست نگر ہو گئے نا. ابھی وہ مدارس کے قائد ہیں, اس کے بعد تو پھر دست نگر ہو جائیں گے چند مدارس کے, اگر اس کے سوا کوئی دوسرا حل نکل آتا ہے. نہیں, کوئی مڈل وے نکال. اچھا مولانا اس کی تکمیل کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں؟
مولانا کے لیے ابھی تو دیکھیے، ابھی تو مولانا تمام آپشنز دیکھیں گے. ابھی تو انہوں نے اگلے منڈے کو، اگلے سوموار کو اجلاس بلایا نا تنظیمات کا، اس میں بیٹھیں گے، دیکھیں گے کہ جناب مسئلہ کیا ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ میرے ساتھ کس حد تک چلنے کے لیے تیار ہیں. تنظیمات کا معاملہ JUIF کی مجلس عاملہ کا نہیں ہے یا شورا کا نہیں ہے. تنظیمات میں اپنے اپنے لوگوں کے مفادات بھی ہیں، اپنے اپنے مدارس بھی ہیں، تو لہٰذا اس پہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے. سر جی، یہ آج کی نشست میں ایک موضوع رہ نہ جائے، قطع کلامی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑی تیزی سے مجھے یہ موضوع ہے. یہ حضرت فیصل واڈا صاحب کس مشن پہ ہیں؟ حضرت فیصل واڈا صاحب ایک جنت گمگشتہ کی تلاش میں، وہ زمانہ جو گزر گیا ہے وہ اسے واپس لانا چاہ رہے ہیں. وہ ان کا اپنا انیشیٹو ہے، ذاتی، جی خالصتاً ذاتی انیشیٹو ہے. ہاں، تو ایسے کہیں نوسٹیلجک تو نہیں ہو رہے؟ بس اب اس سے آپ جو کچھ اخذ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ جو کوشش کر رہے ہیں تو میری وہ طلع یہ ہے ہے تو کہ بڑی اچھی کوشش، لیکن اس میں ابھی تک انہیں کامیابی نہیں ملی، کیونکہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اطراف کا مینڈیٹ بھی ان کے پاس ہو. وہ نہیں ہے. اطراف میں دو اہم جو سمتیں ان کا مینڈیٹ تو ان کے پاس نہیں. اسٹیبلشمنٹ کا نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی اندر جو ایک امپورٹنٹ آفس ہے، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے. نہیں، اندر ایک آفس کا مینڈیٹ، وہ جو مرضی کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا مینڈیٹ وہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا مینڈیٹ. ہاں ٹھیک. اسٹیبلشمنٹ کا ان کے مینڈیٹ پاس پھر اڈیالہ کا بھی مینڈیٹ نہیں ہے. ان کے پاس اڈیالہ کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے. اڈیالہ والے معاملے میں تو وہ راندہ درگاہ ہیں. اڈیالہ کا بھی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی نہیں ہے. پھر یہ بانسری وہ کیوں اور کس کے کہنے بجا رہے ہیں؟ کسی کے کہنے پہ نہیں، وہ خود کوشش کر رہے ہیں. انہیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ معاملات کسی اور طرف چل پڑے. میرے پاس تو کچھ اور بھی خبر آئی. وہ کیا؟ وہ رانا صاحب کے بیان میں وہ خبر مخفی ہے. کیا بیان ہے؟ رانا صاحب نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا ان کے یہ ایک اور سینیٹر ہیں، ان کو بھی ہم نے بنایا، ان کو بھی عام وزارت دی ہوئی ہے. تو میں میاں صاحب سے گزارش کرتا ہوں واڈا صاحب کو بھی سوچیں. اگر آپ واڈا صاحب کو عام ذمہ داری مل جائے، دیکھیے کچھ لوگ کیا واڈا صاحب پھر بھی یہ بانسری بجا رہے ہیں؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات جو فیصل واڈا صاحب ہیں وہ وزارت لینے کے چکر میں، اور کوئی شاید یہ غلط بھی نہیں ہے. پاکستان کی پالیٹکس ایسے ہی چلتی ہے. انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور انہیں وزارت لینا بھی نہیں ہے. تو لہٰذا کم سے کم 7 سے 10 ٹاک شو کی بکنگ ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ فیصل واڈا صاحب کو تو شاید وزارت کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ وزارت میں جائیں تو ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا PMLN کو. وہ کر پائیں گے؟ اور اسی PMLN کی وہ لتیں لے رہے ہیں. ڈیفینڈ نہیں کریں گے. تو لہٰذا یہ تو آؤٹ آف کویسچن ہے. ہاں، PMLN کے جو حرکات اور سکنات، حرکات نہیں جو سکنات ہیں، ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو کافی اعتراض ہے کہ بھائی آپ ہر الزام ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں اور خود کچھ کر نہیں رہے. 26ویں آئینی ترمیم تک کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. تو بھائی آپ کس کے لیے ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب میں خلاصتاً 2 جملے عرض کر دوں. پھر خلاصتاً تو یہ جو جہاں پہ حبیب صاحب نے منطق پہنچائی، یہی ہے جواب. مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کے اوپر ایک دباؤ یا جو ان سے توقعات تھیں وہ جب پوری نہیں ہوتی، تو فیصل واڈا صاحب کے علاوہ کوئی ملک کا ایسا سیاستدان ہے جو ان موضوعات پر اس طرح کی گفتگو آن ایئر کر پائے؟ جواب ہے نہیں. سو وائی اونلی ہی از الاؤڈ؟ دیٹ از ٹو keep a check on PMLN. یعنی تو ان کو تھوڑا سا پش بیک یا چیک. نوبت یہاں تک آگی، جان چھڑائیں پھر PMLN سے، یہی ہو سکتا ہے اس میں. اور یہ تو بھائی جان وہ گلے کا، سوری میں کچھ اور مثال میرے ذہن میں آ گئی تھی سر. PMLN کا ڈبہ انجن سے ٹوٹنے والا ہے. میرا خیال ہے کھڑا جھولتا رہے، کبھی آگے جائے. میرا خیال ہے کہ جتنی جلدی انجن اس ڈبے سے جان چھڑا لے انجن کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ انجن بھی ناکارہ ہو چکا ہو. نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو سارا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے. ٹھیک بات. دیکھیے ان لوگوں کو کندھے پہ اٹھا کے آپ یہاں تک تو لے آئے ہیں. آپ وہ کیا کہتے ہیں، آپ گھوڑے کو پانی تک لا سکتے ہیں، پلا نہیں سکتے. ٹھیک. تو لہٰذا یہ بات ابھی اتنی سادہ نہیں ہے اب رہی، یہ کمپلیکس ہوتی جائے گی. لیکن چونکہ جو جوڑ لگے ہوئے ہیں نا وہ کئی جگہ سے لگے ہوئے ہیں. ٹانکے جو ہیں وہ ایک جگہ نہیں ہیں.
تو وہ جو کئی طرح کے ٹانکے لگے ہوئے ہیں نا وہ کھلتے کھلتے بھی ٹائم لگے گا. اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ایک طرف کھینچیں اور وہ ٹوٹ جائے. اور اگر ٹانکیں مختلف جگہوں پہ ہوں تو پھر مختلف جگہوں پہ درد اٹھتی ہے. جانے سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ جو ایکس یوز کرنے والے ہمارے صارف ہیں، دوست احباب جو ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ٹویٹر جسے کہتے تھے ماضی میں، اس کے اوپر ایک نئی کیمپین پچھلے 48 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہوئی ہے کہ آپ کو ایک لنک ڈی ایم میں بھیجا جاتا ہے اور نیچے لنک کے نیچے لکھا جاتا ہے کہ یہ ایکس کی کمیونیکیشن ڈیسک ہے جو آپ کے ساتھ بات کر رہی ہے کہ آپ نے کاپی رائٹس کی وائلیشن کی ہے کسی ایک ٹویٹ میں، تو اس لنک پر کلک کریں اپنا جواب دینے کے لیے. تو جو بھی صارف اس کو کلک کرتا ہے اس کا اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے، اس کا آئی ڈی، اس کی چیزیں بدلی جاتی ہیں اور پھر اس کے ذریعے کچھ اور کیا جاتا ہے. کئی معروف صحافیوں کے اکاؤنٹس بھی ہیک ہو چکے ہیں، بالخصوص یہ پرو پی ٹی آئی جو سیکشن ہے وہاں پہ ہیک ہو رہے ہیں. تو آپ پوچھیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ ایکس نامی جو ادارہ ہے ٹویٹر، وہ کبھی بھی آپ کو ڈی ایم کے ذریعے کوئی ہدایات نہیں دیتا. وہ جس ای میل کے ذریعے آپ نے اپنا ایکس اکاؤنٹ بنایا ہوتا ہے وہاں پہ ای میل کرتا ہے. تو ایسا کوئی بھی لنک اگر آئے تو اسے اگنور کریں، ڈیلیٹ کریں اور یہ آگاہی پھیلائیں. تھرڈ امپائر دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.